چیپٹر 6 بصارت نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد کائنات ہیں اور دنیا کے ہر انسان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی حیات ہوں اور ظاہر و باطن میں کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو۔ اس لیے بصارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 418 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترون قبلتی ہاہنا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ دوسری طرف ہے، اللہ کی قسم نہ تمہارا خشوع مجھ سے مخفی ہے اور نہ تمہارا رکوع، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ خشوع ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ اور دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی ظاہری اور باطنی کیفیات اور حقیقت دونوں سے آگاہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 961 اور نسائی کی حدیث نمبر 1364 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فإنی اراکم امامی ومن خلفی ثم قال والذی نفس محمد بیدہ لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا قالوا وما رأیت یا رسول اللہ قال رأیت الجنۃ والنار۔ بس بے شک میں آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا جنت اور دوزخ۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 719 اور 725 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فإنی اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں۔ خصائص کبریٰ جلد اول کی روایت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح کے روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ خصائص کبریٰ جلد 1 کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے کہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت مبارک پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4042 ہے، ان موعدکم الحوض وانی لا انظر الیہ من مقام ھذا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور بے شک میں حوض کوثر کو اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4190، ترمذی کی حدیث نمبر 2312 اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 21848 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ المواہب قسطلانی کی جلد دوم اور جواہر البحار جلد سوم میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّ هَٰذِهِ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فرمائی، میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی اور ابو نعیم احمد بن عبداللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اس طرح سے، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الا یوم القیامۃ کأنما انظر الی کفی ھذہ جلیان من اللہ تعالی
جلاہ لنبیہ کما جلاہ النبیین من قبلہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے پیش فرمائی، میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے روشن فرمائی تھی۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت کی کوئی حد نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور حبیب سے کچھ نہیں چھپایا جاتا بلکہ اس پر ہر حقیقت کھول دی جاتی ہے اور ہر خزانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ازل سے ابد تک تمام کائنات اور اس کی موجودات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اور تصرف میں